جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, ناظرین اور دیکھنے سننے والے تمام اہل پاکستان کو جی عمرانہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حقیقت اقبال اور آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ختم ہوئی انتظار کی گھڑیاں, اور آج ہم جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا پچھلی قسط میں کہ ہم آپ کے لیے ساقی نامہ لے کے آئیں گے, تو آج ہم آپ کے لیے ساقی نامہ لے آئے ہیں. ساقی نامہ بھی سنائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ حسب معمول قاضی محمد علی آدم صاحب موجود ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں وہ تشریف لا چکے ہیں اور جلد ہی آپ ان کا دیدار بھی کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسن رضا شاہ صاحب. یہ نوجوانوں کے نمائندے ہیں, اور نمائندگی کیسے نوجوانوں کی کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے یہ تو آپ کو پروگرام دیکھ کے پتہ لگے گا. ہم ان سے سوالات بھی کریں گے, ان کے خوبصورت جوابات بھی سنیں گے. خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہیں. تو ناظرین, سب سے پہلے آپ کا شکریہ ایک بار پھر ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے ہمارے پچھلے پروگرام کو جو پذیرائی بخشی, وہ ہمارے لیے آکسیجن کا کام کر رہی ہے, اور ہم مزید جو ہے نا وہ پروگرام کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہماری جو ہمت بندھاتے رہیے, کیونکہ آپ کی ہمت ہمارے لیے ایک ٹونک کا درجہ رکھتی ہے اور ہم اپنے پروگرام کو مزید خوبصورت بناتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آج سوال کروں گا سید حسن رضا شاہ صاحب سے, چونکہ یہ نوجوانوں کے نمائندے ہیں, اور نوجوانوں کی نمائندگی جو ہے وہ ناظرین ایک بڑا کٹھن کام ہے, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ اس کو جس ڈگر پہ لگا دیا گیا ہے وہ ایک عجیب ہی داستان ہے. تو خیر یہ کسی سے ڈکی چھپی بھی نہیں ہے, اور لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے اور جانتے بوجھتے بھی ہیں. تو میں شاہ صاحب سے آج پہلا سوال یہ کروں گا کہ شاہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہمیں یہ بتائیے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے. تو آپ کے خیال میں اس کی مین وجہ کیا ہے کہ وہ کس وجہ سے ہمارے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں شو میں دعوت دی. تو رانا صاحب, جیسے آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب دیتا چلوں کہ آج کل نوجوان بے روزگاری کا شکار کیوں ہے. اس کی دو مین ریزن ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں. جی فرسٹ ون یہ کہ کوئی بھی نوجوان ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, پھر نوکری کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے سفارش چاہیے ہوتی ہے, ہمارے معاشرے میں عام ہے. جی اور اگر سفارش ہو بھی جائے اس کے بعد اسے دینی پڑتی ہے رشوت, جی جس کی وجہ سے ان دونوں چیزوں نے ہمارے آج کے نوجوان کی ٹانگیں توڑ رکھی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان کے پاس قابلیت نہیں ہے, یا ڈگری نہیں ہے, یا تعلیم نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دو ناسور ہیں, رشوت اور سفارش, انہوں نے جو ہے ہمیں تباہ کر دیا. بے شک. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے ناظرین, کیونکہ ہمارے ہاں جو رشوت اور سفارش دے کے ایسے نااہل لوگ آ جاتے ہیں کہ جو اہل لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں. شاہ صاحب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا موجودہ دور میں جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ بے روزگاری کی وجہ بن رہا ہے, یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ جی بالکل, میں اس سوال پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. جی اس میں ایسا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, لیکن کیسی تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تو اس کے مستقبل میں کام آنے والی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے, اس نے گریجویشن کی, ماسٹرز کی ڈگری لی اور الیکٹریشین بنا یا سم تھنگ ایلس کچھ بھی اس نے کیا, لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ اس نے کیا تعلیم سے ہی حاصل نہیں کی, صحیح, یا آگے فیلڈ میں جو ہے اس کی نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی مطلب سب سے زیادہ جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ موجودہ دور کی تعلیم ہے. جی بالکل. میں جی ضرور, میں انشاءاللہ آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. سب سے پہلے میں آؤں گا جناب قاضی محمد آدم صاحب کی طرف. قاضی صاحب کیسے ہیں؟ آج تو ماشاءاللہ بڑے سیریس لگ رہے ہیں. خیریت؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ جی. اچھا قاضی صاحب, عوام نے مطلب آپ کے جو ہے وہ اس کو ساقی نامہ کا بڑی شدت سے انتظار ہے. مجھے کافی سارے دوستوں کی کالز آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے قاضی صاحب سے کہہ دیں کہ ساقی نامہ ہمیں سنا دیں. تو میں یہ چاہوں گا ناظرین, چند لمحات کے لیے آپ ساقی نامہ کو ایک سائڈ پہ رکھیے, کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ قاضی صاحب سے ساقی نامہ سن کے تو پھر ہم نے قاضی صاحب کو اجازت تو نہیں دینی, قاضی صاحب کو ہم نے ساتھ رکھنا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ سر آپ نے ماشاءاللہ حضرت اقبال پہ بڑی ریسرچ کی ہے اور ان کا کلام آپ کو ازبر ہے, یہ میں بارہا پروگرامز میں کہہ چکا ہوں. تو میرا مطلب آپ سے چند جو ہے وہ جملے کہنے کا یا سننے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اقبال نے فلسفہ کے اوپر بڑا خوبصورت کلام کہا ہے.
تو کیا خیال ہے ہمارے ناظرین کو اگر وہ سنا دیں تو دھنیہ واد. جی شکریہ، آپ نے مجھے دوبارہ ایک دفعہ پھر یہاں آنے کی توفیق بخشی، اور اس کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ساقی نامے کے لیے مجھے پتہ ہے عوام کتنا انتظار میں ہے، جی لیکن میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا آپ کے لیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس سوال کا جواب مجھے ملنا تو چاہیے، جی میرا حق بنتا ہے. جی جی بالکل. چلیں اس پہ پھر آتے ہیں، گاہے بگاہے بات ہوگی. فلسفے پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں. واہ واہ. افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی واہ مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. ہائے ہائے ہائے. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. جس میں نے یہ پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گوہر سے. واہ. اور یا مردہ ہے یا نزا کی حالت میں گرفتار، وہ فلسفہ جو لکھا نہ گیا خون جگر سے. ہائے ہائے ہائے. واہ وہ واہ. فلسفہ جو لکھا نہ گیا خون جگر سے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اچھا سر، مستی کردار کے حوالے سے بھی حضرت اقبال نے بڑا خوبصورت کلام لکھا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ مستی کردار کے حوالے سے بھی ذرا کچھ عنایت. مجھے آپ اس سے پہلے ایک بات بتائیں کہ یہ آپ کو جلدی ہے یا آپ کے ویورز کو جلدی ہے؟ آپ بڑی جلدی سے کلام اقبال کو سننا چاہ رہے ہیں، کیا وجہ؟ مستی کردار کے حوالے سے حضرت اقبال نے بڑا خوبصورت کلام کہا ہے جی، تو آپ کی زبانی ہم سننا چاہیں گے. صوفی کی طریقت میں ہے فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں ہے فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں ہے فقط مستی گفتار. شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، واہ. افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، واہ جی واہ. وہ جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار. واہ واہ واہ. کیا بات ہے جی. ناظرین، آپ نے مستی کردار اور فلسفہ سماعت فرمایا. میں دوبارہ سید حسن رضا شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ قاضی صاحب کا جو ہے نا وہ کویشچن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اور ویلڈ ہے کہ ہمیں جلدی ہے، ہمیں جلدی نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے مطلب آج کے دور کا مسئلہ بے روزگاری کا جو ہے وہ بھی بتا دیا، اور موجودہ دور کی تعلیم جو ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہی بتائیں ہمیں، چونکہ آپ نوجوانوں کے نمائندہ ہیں، تو بے روزگاری سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے، آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جی میں آپ کے سوال سے متاثر ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. ضرور. ایسا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بلکہ ہمیں کیا چاہیے، ہمارے جو تعلیمی نظام چلا رہے ہیں جی ٹھیک ہے، انہیں چاہیے کہ تعلیمی نظام کو بیٹر بنائیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں لائیں، کچھ ایسا کردار ادا کریں کہ آنے والی جو ینگ یوتھ ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ماہرین تعلیم کے ساتھ کہ اگر جو ہے وہ نوجوانوں کا درد رکھتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، اور خدا کے لیے جو ہے نا وہ جی یہ شاہ صاحب کا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ماہرین تعلیم ہیں ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے. سوچنا کیوں چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ جب سوچیں گے تو نوجوانوں کے لیے ایک بہتر پوزیشن ہو جائے گی. نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سیکیور فیل کریں گے، ابھی انسیکیور ہے. شاہ صاحب ایسا ہی ہے کہ نوجوان آج کا جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے جی، انسیکیورنیس ہے، کیونکہ جاب ہوتی نہیں ہے تو بیچارے بے روزگاری سے ڈھال رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پڑھے لکھے لوگوں نے ریڑیاں لگا لی ہیں، جی چھوٹے موٹے کاروبار بزنس شروع کر دیے. کیا کریں وہ؟ آج کا نوجوان کرے کیا؟ بیسیکلی دیکھیں نوجوان کو تو سمجھا ہی نہیں جاتا کچھ اس معاشرے میں. صحیح ہے. بے روزگار نوجوان کی تو کوئی بات سنتا بھی نہیں، اپنے گھر میں ہی کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں یہی چینجز کرنی چاہیے کہ بالکل جو بھی ہے انسان کو جیسا بھی ہے کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، بس اپنے رائے قدم پہ چلنا چاہیے. اچھا، میں ایک چیز آپ سے یہاں پہ اور پوچھنا چاہوں گا کہ آئے روز جو ہے وہ اناؤنسز ہوتے ہیں نوجوانوں کے لیے، کبھی قرض اسکیم آ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ ان کو کوئی چیز جو ہے نا وہ تحفے میں دے دی جاتی ہے کہ یہ اسکیم آ رہی ہے، یہ اسکیم آ رہی ہے. تو آج کا نوجوان ان چیزوں سے مطمئن ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے سر، دیکھا جائے تو نہیں ہے. کیوں؟ میری نظر میں نہیں ہے. کیا وجہ؟ کیونکہ ایک نوجوان کے پاس چلیں سکلز ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے، وہ آپ سے لون لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا آگے معاشرے میں؟ اس نے لائف سروائیو نہیں کرنی کیا؟ صحیح ہے. اس کے گھر میں اپنے ماں بہن بچے نہیں ہیں کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ قرض دے کے وہ کیا ساری زندگی قرض ہی اتارتا رہے گا؟ جو آپ لوگ اسکیمز چلا دیتے ہیں، جی بائک دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لون دے رہے ہیں، میری نظر میں یہ چیزیں فضول ہیں. ٹھیک ہے، نہیں دینی چاہیے. صحیح ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے تعلیمی نظام پہ فوکس کریں نا. صحیح ہے. اس کو تعلیم دیں، جی اس کو کوئی ہنر دیں.
کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں وہ آ کے سیکھے. صحیح ہے. اور وہ سیکھ کے پھر اپنا کام کرے, بے شک آپ کے ساتھ ہی کرے, کوئی ایشو نہیں ہے, جہاں سے وہ سیکھے وہیں پہ وہ رن کرے. ٹھیک ہے. واجب کیا خوبصورت آپ نے بات جو ہے نا وہ کی ہے, اور یہ حلقہ ارباب کو سوچنا چاہیے جو ہمارے ماہرین تعلیم ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ میری آواز نہیں ہے, یہ نوجوانوں کی آواز ہے. تو خدا را ان کے حال پہ رحم فرمائیں اور ان کے لیے کوئی ایسی پالیسیز دیں کہ جو وہ تعلیم حاصل کریں کل ان کے کسی کام آئے, نہ کہ وہ تعلیم جو ہے وہ ڈگری بعد میں جو ہے نا وہ مطلب بیچنے پہ مجبور ہو جائیں. ایسا بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ حکومت وقت کو یا ان لوگوں کو سوچنا ضروری ہے. میں دوبارہ جناب محترم قاضی محمد علی آدم صاحب کی طرف جاؤں گا. قاضی صاحب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام تھا شاہ صاحب سے سوالات سے پہلے. اچھا, پیری مریدی ہمارے ہاں ایک بڑا ایلیمنٹ ہے, تو حضرت اقبال نے باغی مریدوں کے لیے بھی کچھ فرمایا. کیا فرمایا سر, یہ بتائیے گا. باغی مرید سے پہلے میں آپ کو اپنی بغاوت کا اعلان سناتا ہوں. ضرور. کیونکہ میں بھی باغی ہوں اور اقبال کا کلام پڑھنا کسی عام انسان کے بس کی بات. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں آج آپ کے پروگرام سے بغاوت کر رہا ہوں. ہاں. آپ کے کیمرہ مین نے محسن نے مجھے چونکہ بڑی تاکید کی اور تلقین کی کہ آپ نے ساقی نامے پہ آنا ہے, کیونکہ پروگرام کا وقت بڑا کم ہوتا ہے اور ساقی نامہ آج ہر صورت پورا کرنا ہے. تو میں پیرو مرید یا باغی مرید یا باغی پیر کی طرف بعد میں آؤں گا. ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے کیوں نہ ہم ساقی نامہ پہ چلیں. ہاں ناظرین یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے, لیکن تشنگی پھر بھی رہ جائے گی جناب. پوری کر دیں گے. اچھا جی شیور, آپ بے فکر رہیں. شیور. میں اقبال کے جاننے اور ماننے والا ہوں, تشنگی نہیں چھوڑیں گے. ہاں. یعنی یہ باغی مرید اور اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے طارق کی دعا, تو ان کے اوپر بعد میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. زبردست. ناظرین آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. قاضی صاحب کو ہم نے منا لیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں منایا ہے. اور آج یہ بھی بتاتے چلیں کہ کس نے منایا ہے. آج میڈیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اینکر کی بات کو رد کر کے کیمرہ مین کی بات کو مانا. تو یہ داد کیمرہ مین محسن اور آصف کو دینی چاہیے جنہوں نے یہ بھرپور کوشش کی اور کاوش کی اور ہم نے مان لی. جی بالکل. تو آج کا پروگرام ہمارے کیمرہ مینوں کی نظر. ہاں کیا بات ہے جی, زبردست. جی ناظرین آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم. خوش ہو جائیے کیونکہ ابھی قاضی محمد آدم صاحب کی زبان سے آپ نے حضرت اقبال کا کلام ساقی نامہ سننا ہے. تیار ہو جائیے. میں آپ دونوں آپ کے اور قاضی صاحب کے درمیان مخل نہیں ہوں گا, بلکہ مخر در معقولات نہیں ہوں گا. تو قاضی صاحب بسم اللہ کیجئے ساقی نامہ کے حوالے سے, کیونکہ ناظرین کو بھی بڑا انتظار ہے اور خاص کر کے ہمارے یہ دو شہزادے ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے, محسن کا اور آصف کا, تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے جی. ماشاءاللہ زبردست. تو سر بغیر کسی تردد کے ماشاءاللہ جناب اقبال فرماتے ہیں ہوا خیم ازن کاروان بہار. ساقی نامہ ہے. جی. ہوا خیم ازن کاروان بہار, ارم بن گیا دامن کوثر, گل و نرگس و سوز و نسترن, شہید ازل لخونی کفن, جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں, لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں, فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور, ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور, وہ جو ایک کوئساں اچکتی ہوئی, اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی, اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی, بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی, رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ, پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ, ذرا دیکھے ساقی لال افام, سناتی ہے یہ زندگی کا پیغام, پلا دے مجھے وہ مہ پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز, وہ مہ جس سے روشن ضمیر حیات, وہ مہ جس سے مستی کائنات, وہ مہ جس سے ہے سوز و ساز ازل, وہ مہ جس سے کھلتا ہے راز ازل, اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے, اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے, لڑا دے ممولے کو شہباز سے. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کر مداری گیا, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, دل تور سینہ و فاراں دنیم, تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم, مسلمان ہے توحید میں گرم جوش, مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش, تمدن تصوف شریعت کلام, بتان عجم کے پجاری تمام, حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی, لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب, مگر لذت شوق سے بے نصیب, بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا, لغت کے بخیڑوں میں الجھا ہوا, وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد, محبت میں یکتا حمیت میں فرد, محبت میں یکتا حمیت میں فرد,
عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈیر ہے. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے. میرا عشق میری نظر بخش دے. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اسے سیار کر. بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات، کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات. میری دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں. میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز. امنگیں میری آرزوئیں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری. امیدیں میری جستجوئیں میری. میری فطرت آئینہ روزگار، رضا لانے افکار کا مرغزار. میرا دل رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا سوات. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے ہوں فقیری میں امیر. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے ہوں فقیری میں امیر. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. دمادم روا ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی. اسی سے ہوئی ہے شعلے کی نمود، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود، کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دودھ. گراں گرچہ ہے صحبت آب و گل، خوش آئی ہے اسے محنت آب و گل. یہ ثابت بھی ہے سیار بھی، عناصر کے فنوں سے بیزار بھی. یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم مسیر، مگر ہر کہیں بے چنگو بے نظیر. یہ عالم یہ بت خانہ ہے شش جہات، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات. اسی نے تراشا ہے یہ سومنات. پسند اس کو تکرار کی ہو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں. پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں. من و تو سے ہے انجمن آفری، مگر عین محفل میں خلوت نشیں. چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ سونے میں چاندی میں پارے میں ہے. اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول. کہیں اس کی طاقت سے کوثار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبریل حور. کہیں اس کے پھندے میں جبریل حور. کہیں جرہ شاہین سماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ. کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور. فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات. ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، ہر لہجہ ہے تازہ شان وجود. سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. بہت دیکھے ہیں اس نے پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند. سفر ہے زندگی کے لیے برگساز، سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز. الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے. ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا. اتر کر جہانے مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھات میں. اتر کر جہانے مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھات میں. مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و کوثار سے فوج فوج. گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے. سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، مٹ مٹ کے ابھرتا ہے نقش حیات. بڑی تیز جولاں بڑی زود رس، ازل سے ابد تک رم یک نفس. زمانہ کے زنجیر ایام ہے، زمانہ کے زنجیر ایام ہے. دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے. اور میرے اس کے جو سب سے پیاری لائنیں ہیں وہ میری نظر میں یہی ہے کہ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے. یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے. خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات. خودی جلوائے بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منتو سے پیدا منتو سے پاک. ازل اس کے سامنے ابد پیچھے، نہ حد اس کے سامنے نہ حد پیچھے. نہ حد اس کے سامنے نہ حد پیچھے. زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی.
तजस्सुस की राहें बदलती हुई, दमादम निगाहें बदलती हुई। वाह वाह, सबक इसके हाथों से संगे गिरा, पहाड़ इसकी ज़रबों से रेगे रवां। वाह जी वाह, सफ़र इसका अंजाम व आगाज़ है, यही इसकी तकवीम का राज है। वाह, किरण चांद में है शरर संग में, ये बेरंग है डूब कर रंग में। आहा, इसे इसे वास्ता क्या कमो पेश से, न शेबो फराजो पसो पेश से। वाह जी वाह, इसे वास्ता क्या पसो- कमो पेश से, नशेबो फराजो पसो पेश से। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के दिल में है। आहा, खुदी के निगेबां को है ज़ेरे नाब, वाह, वो ना जिससे जाती रहे इसकी आब। वही ना है इसके लिए अर्जुमंद, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद। आहा, फरोफाले महमूद से दर गुजर, खुदी को नगे रख अयाजी न कर। आहा, खुदी को नगे रख अयाजी न कर, वही सजदा है लायक एतमाम। वाह, कि हो जिससे हर सजदा तुझ पे हराम, आहा, कि वाह, हो जिससे हर सजदा तुझ तुझ पे पे हराम। ये आलम ये हंगामा रंग वसूत, आहा, ये आलम के है ज़ेर फरमान मौत। आहा, ये आलम ये बुत खाना है चश्म गोश, वाह, जहाँ जिंदगी है फ़कत खुर्दनोश। आहा, जहाँ जिंदगी है फ़कत खुर्दनोश, और खुदी का है ये, खुदी की है ये मंज़िलें अव्वली। वाह जी मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं, वाह, वाह जी वाह, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं। और आखिरी लाइनें हैं, इसका आखिरी सफ़ा है और बड़ी कीमती लाइनें। इकबाल कहते हैं कि तेरी आग इस खाकदां से नहीं, जहाँ तुझसे है तू जहाँ से नहीं। बढ़े जा ये कोहे गिरां तोड़ कर, तलिस्मे ज़मानो मकान तोड़ कर। वाह, बढ़े जा ये कोहे गिरां तोड़ कर, तलिस्मे ज़मानो मकान तोड़ कर। खुदी शेर मौला जहाँ इसका सैद, ज़मी इसकी सैद आसमां इसका सैद। वाह, वाह, हर एक मुंतज़िर तेरी अलगार का, तेरी शौही किरदार का। वाह, 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 ये है मकसद गर्दश हयात, ये है मकसद गर्दश रोज़गार, वाह। कि तेरी खुदी हो तुझ पे आशिकार, क्या बात है, कि तेरी खुदी हो तुझ पे तुझ पे आशिकार। और तू है फ़ाते आलम, तू है फ़ाते आलम खूब वज़िश्त, तुझे क्या बताऊं तेरी सरनविश्त। आहा, हा, हा, तू है फ़ाते आलम खूब वज़िश्त, तुझे क्या बताऊं तेरी सरनविश्त। फ़िरोज़ा है सीने में, फ़िरोज़ा है सीने में शम्माए नफस। आहा, फ़िरोज़ा है आखिरी शेर है, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। आहा। फ़िरोज़ा है सीने में शम्माए नफस, फ़िरोज़ा है सीने में शम्मे नफ़स, शम्माए नफस। आहा। मगर ताब गुफ्तार कहती है बस, आय हाय हाय हाय, मगर ताब गुफ्तार कहती है बस, बस। क्या बात है क्या जनाब। बात। नाजरीन, हमारी अभी बस नहीं हुई, हमने इंशाल्लाह आगे चलना है। साकी नामा आपने सुना और काजी साहब ने माशाल्लाह, क्या बात है जी, खूबसूरत अंदाज़ है आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपने ऐसा अंदाज़ ये किसी को कॉपी किया है या आपका अपना अडॉप्ट किया हुआ है? नहीं, मैं जब अलामा को पढ़ता था तो मुझे लगता था कि जिस तरह का इनकलाब लिखा गया, जी, जिस तरह का ये शायरी लिखी गई, तो उसका बेहतरीन अंदाज जो मेरे इल्म के मुताबिक या मेरी हैसियत के मुताबिक है, वो यही होना चाहिए। सही है। अच्छा, और ये सुनने में मैंने अगर सबसे ज़्यादा इकबाल के कलाम को किसी को पढ़ते सुना है तो वो जनाब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी मरहूम हैं। क्या बात है जी, क्या क्योंकि बात है। उनके पढ़ने से भी बड़ी तकवीयत जी, मिलती बिल्कुल थी ऐसे इस ही है, कलाम बिल्कुल को, ऐसे ही है। और दिल जो है खुश होता था कि अगर कलाम इकबाल पढ़ा जाए तो इस तरह से पढ़ा जाए। क्या बात है। अच्छा, मैं शाह साहब की तरफ आऊँगा। शाह साहब, हमारा चूँकि जो है ना वो आपके क्वेश्चंस और आंसर्स माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं और आपने बड़ी मतलब अथेंटिक बातें की हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप चूँकि नौजवानों के नुमाइंदा हैं तो हमारे नौजवान को भी आप कोई मैसेज दें ना। ये तो आपने मतलब वो कह दिया माहिरीन तालीम को भी जो है ये करना चाहिए, वो करना, तो आज के नौजवान को क्या करना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर को बेहतर कर सके? जी, नौजवान को बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, आपका सवाल बनता है जी। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि नौजवान को जी जान लगा के दिन रात एक करके मेहनत करनी चाहिए। सही है। ठीक है, जितनी वो मेहनत करेगा, जितनी एफर्ट करेगा, रिस्क रब की ज़ात देने वाली है। बेशक, ठीक है, बंदे किसी ने नहीं देना। बेशक बेशक ऐसे ही। तो उसे चाहिए कि अपनी मेहनत ना छोड़े। ठीक सही है, है। अपने वक्त पे इबादत करे क्या बात और है। अपनी मेहनत जो है वो जारी रखे, जारी और ज़बरदस्त। सारी रखे। वाह, क्या बात है जी, क्या खूबसूरत मैसेज है शाह साहब की तरफ से। अच्छा काजी साहब, माशाल्लाह थक तो नहीं गए आप साकी नामा सुना के? ठीक है, इकबाल को पढ़ने वाला कभी सर मैं ये चाह रहा था कि हमारे आखिरी चंद मिनट हैं। मैं जानता हूँ तो आप तारक की दुआ की तरफ जी जी जाना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल। एक तो बागी मुरीद हम
انشاءاللہ بعد میں سن لیں گے, ٹھیک ہے. جب چاہے. تو طارق کی دعا جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اتھینٹک ہے. باغی مرید پہ میرا خیال ہے کر لیتے ہیں, کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ اس کا ڈیوریشن کم ہے, طارق کی دعا کا ڈیوریشن تھوڑا زیادہ ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ چند جملوں میں نا آپ باغی مرید کے حوالے سے بھی حضرت کا کوئی جی میں کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ. باغی مرید بیسیکلی کہتا ہے, اپنے پیر سے گلا کرتا ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو یا دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, ماندے بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں ہے کعبوں کے نشے میں. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جناب. اچھا, طارق کی دعا ہم انشاءاللہ اگلی ہم اپنی ایپیسوڈ میں جو ہے وہ لے کے چلیں گے. ناظرین, آپ نے آج کا حقیقت اقبال دیکھا, کیسا لگا؟ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا, کیونکہ بہت اچھا لگا ہوگا. اور خاص کر کے جو ساقی نامہ ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا, تو ساقی نامہ کے حوالے سے بھی آپ کی تشنگی میرا خیال ہے یقیناً دور ہو گئی ہوگی. کبھی اتنا طویل کلام کسی اور کی زبان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا, چند اشعار ضرور سنے ہوں گے. تو بہرحال ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو مزید آگے لے کے چلیں گے, اور اگلی اقساط میں انشاءاللہ آپ کو مزید اور بہتر انداز میں حضرت اقبال کا جو کلام ہے وہ سناتے جائیں گے, اور آپ کی طرف سے ہمیں آراء کا انتظار رہے گا. آپ ہمارے لیے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری آکسیجن ہے آپ, تو ہم اپنی آکسیجن کو کبھی ختم نہیں کریں گے. اور اسی دعا کے ساتھ میں جو ہے نا اپنے مہمانوں سے اجازت چاہوں گا, خاص کر کے سید حسن رضا شاہ صاحب, کہ شاہ صاحب آپ نے آتے رہنا ہے, اور اللہ پاک آپ کو صحت زندگی دے. ماشاءاللہ آپ کا نوجوانوں کے مسائل کے اوپر بڑی گرپ ہے, تو آپ نے جو ہے نا وہ اگلے ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو مزید ہم جو ہے نا وہ ڈیپلی دیکھیں گے کہ ان کے عوامل کیا ہیں, معاملات کیا ہیں. اور قائد صاحب آپ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ ایک ویلڈ ہو گئے ہیں, بلکہ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے, بڑا نام ہے, تو وہ آف دا ریکارڈ ویلڈ ہوئے نہیں, آپ نے کر لیا. بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ. یہ آپ کی محبت ہے کہ جو ہے نا ہم نے آپ کو ساتھ جو ہے نا وہ ویلڈ کیا, بلکہ آپ نے ہمیں اتنی دیر برداشت کیا. تو ناظرین, پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا, اور اگلی ایپیسوڈ کے لیے یا اگلی قسط کے لیے میں اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے, اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ چلیں گے. تو ہمیں تب تک اجازت دیجیے. اپنے میزبان جی عمرانہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.